السلام علیکم پیارے بھائیوں بہنوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس مختصر ترین ویڈیو میں ہم یہ بات جانیں گے کہ نئے دماغ اور پرانے دماغ کی ویلیو کیا ہے، یعنی کہ واٹ از دا مین ڈفرینس بٹوین نیو مائنڈ اینڈ دا اولڈ مائنڈ۔ اگر یہی سوال میں آپ سب سے پوچھوں کہ اگر میں آپ کا مائنڈ یعنی کہ آپ کا دماغ مارکیٹ میں سیل آؤٹ کرنے جاؤں، اگر میں اس کو بیچوں، تو آپ اپنے مائنڈ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ کتنے تک کا بکنا چاہیے، اس کی ویلیو کیا ہونی چاہیے، مارکیٹ میں کیا پرائس ہونی چاہیے؟ اس کا آنسر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں دیں کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنی برین کی ویلیو، اس کے لیے میں آپ کو کچھ سیکنڈس کا ٹائم دیتا ہوں۔ فوراً سے کمنٹ سیکشن میں مجھے اس کا آنسر کیجیے۔ تو جی ہاں دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے صحیح آنسر دیے ہوں گے۔ تو یہ جو سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کے مائنڈ کی ویلیو کیا ہے، آپ کے مائنڈ کی پرائس کیا ہے، تو یہ سوال اسی وقت وہیں پر ہی ختم ہو گیا تھا جب میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا۔ ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو آپ کا مائنڈ ہرگز کوئی بھی نہیں بیچ سکتا، نہ میں نہ آپ کسی کا مائنڈ بیچ سکتے ہیں، بلکہ ہاں آپ بیچ سکتے ہیں۔ اگر اپنے بھی مائنڈ کی اگر آپ کوئی چیز بیچنا چاہیں تو وہ آپ صرف اپنے آئیڈیاز بیچ، آپ کے آئیڈیاز، آپ کے برین میں جو موجود آپ کے اندر آئیڈیاز ہیں، اس کی ویلیو زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو یور مائنڈ۔ تو جی ہاں دوستوں، اگر میں آپ کو یہاں پر ایک شارٹ اسٹوری سناؤں تو آپ زیادہ جلدی سمجھ پائیں گے۔ تو پیارے دوستوں، اگر کلاسیکل میوزک کی بات کی جائے تو اس میں لیجنڈ استاد نصرت فتح علی خان ایک الگ ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور اسی طرح اگر طبلے کی بات کی جائے تو اس میں استاد ذاکر حسین بھی ایک الگ ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو جو آج کی اسٹوری ہے وہ استاد ذاکر حسین سے ہی ریلیٹ کرتی ہے، انہی کے کہے ہوئے کچھ الفاظ سے ریلیٹ کرتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی اسٹوری کو۔ سو ونس اپون اے ٹائم، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ طبلہ لیجنڈ ذاکر حسین صاحب کے پاس ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ وہ ان سے طبلہ سیکھنا چاہتا ہے، جس پر ذاکر حسین صاحب اس سے چند سوالات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم طبلے کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ جس پر وہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے جی سر، میں طبلے کے بارے میں جانتا ہوں۔ پھر وہ اس سے نیا سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ طبلہ کبھی بجایا ہے؟ جس پر وہ کہتا ہے جی سر، میں نے طبلہ بھی بجایا ہے۔ اور وہ اسٹوڈنٹ یہ بھی کہتا ہے انہیں کہ سر، میں نے ایک استاد سے 1 سال طبلہ بجانا سیکھا بھی ہے۔ جس پر ذاکر حسین صاحب اس کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں طبلہ بجانا تو سکھاؤں گا، پر اس کی منتھلی فیس یعنی ماہانہ فیس 10,000 روپے لوں گا۔ تو ذاکر حسین صاحب کی یہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن سن کر وہ اسٹوڈنٹ آخرکار راضی ہو ہی جاتا ہے کہ وہ ان سے طبلہ بجانا سیکھے۔ آفٹر فیو ڈیز، کچھ دنوں کے بعد ذاکر حسین صاحب کے پاس ایک نیو اسٹوڈنٹ آتا ہے۔ وہ بھی ان سے یہی کہتا ہے کہ سر، میں طبلہ بجانا سیکھنا چاہتا ہوں بھی آپ سے۔ تو جس پر ذاکر حسین صاحب اس سے وہی سوال کرتے ہیں جو سوال انہوں نے فرسٹ اسٹوڈنٹ سے کیے تھے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ تم طبلے کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ جس پر وہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں نہیں سر، میں طبلے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس کے بعد وہ دوسرا سوال پڑھتے ہیں کہ کبھی تم نے طبلہ بجایا ہے کہیں پر؟ جس پر وہ اسٹوڈنٹ جواب دیتا ہے نہیں سر، میں طبلے کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں، تو طبلہ بجاؤں گا کیسے؟ جس پر ذاکر حسین صاحب اب اس کو یہ کہتے ہیں کہ چلو میں تمہیں طبلہ بجانا سکھاؤں گا، پر تمہاری منتھلی فیس یعنی تمہاری ماہانہ فیس میں 1,000 روپے لوں گا۔ جس پر وہ اسٹوڈنٹ راضی ہو جاتا ہے اور اس کی کلاسز کا اسٹارٹ ہونے ہی والی ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری گفتگو سننے کے بعد وہ جو فرسٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جس کی منتھلی فیس 10,000 ہوتی ہے، وہ ذاکر حسین صاحب کے پاس آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ سر، میں طبلے کے بارے میں اتنا کچھ جانتا بھی ہوں، میں نے طبلہ بجایا بھی ہے اور ایک استاد کی شاگردی میں بھی رہا ہوں، اور آپ میری فیس 10,000 روپے لے رہے ہیں، جبکہ وہ بچہ جو طبلے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، نہ ہی اس نے طبلہ کبھی بجایا ہے، آپ اس کی فیس 1,000 روپے لے رہے ہیں۔ تو جو ذاکر حسین اس بچے کو جواب دیتے ہیں، یہی جواب بہت اہم جواب ہے، غور سے سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے دماغ میں پہلے سے ہی طبلے کے حوالے سے کچھ چیزیں دماغ میں فیڈ ہیں، کچھ چیزیں تمہارے دماغ میں بھری ہوئی ہیں، تو تم پر مجھے زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ تمہاری وہ تمام چیزیں پہلے تمہارے دماغ سے باہر نکالنی پڑیں گی، پھر
अपनी नई चीज़ें तुम्हारे दिमाग के अंदर डालनी पड़ेंगी, स्टोर करनी पड़ेंगी। बट वो जो न्यू स्टूडेंट है, वो जो नया बच्चा है, वो बिल्कुल फ्रेश माइंडेड है, वो तबले के बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो उसको जो मैं सिखाऊंगा वो सीखता जाएगा और अपने दिमाग में स्टोर करता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मोरल तो मिल ही गया होगा पूरी वीडियो का। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने पूरी स्टोरी सुनी और उसमें देखा कि जाकिर हुसैन साहब ने अपने फर्स्ट स्टूडेंट को क्या कहा कि तुम्हारे माइंड के अंदर पहले से ही चीज़ें सीडेड हैं, तो मुझे तुम पर डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारे दिमाग में से वो सारी चीज़ों को आउट करना पड़ेगा, उनको बाहर निकालना पड़ेगा, फिर उसके अंदर न्यू चीज़ें स्टोर करनी पड़ेंगी। पर वो जो सेकंड स्टूडेंट है, जो न्यू है, वो बिल्कुल फ्रेश माइंडेड है, वो तबले के बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो उसको मैं जो चीज़ सिखाऊंगा वो सीखता चला जाएगा और वो उसके लिए नई होगी। तो जी हाँ दोस्तों, यही आज की हमारी वीडियो का टॉपिक और मौजू है कि न्यू ब्रेन एंड ओल्ड माइंड। नया दिमाग जो है नई सोच, तख्लीकी सलाहियत और नए नज़रियात लाता है, जबकि अगर देखा जाए ओल्ड माइंड यानी पुराना दिमाग, वो आपके अंदर हिकमत, तजुर्बा और माजी की गहरी समझ बूझ फराहम करता है। ये दोनों अपनी जगह पर बेहद कीमती हैं, पर हमेशा मेरी बात याद रखें, ये किसी एक दूसरे के ऊपर तरजीह देने की बात नहीं है, बल्कि दोनों की ताकतों को अपनाने की बात है। ये दोनों चीज़ें मिलकर आगे किसी भी चैलेंज का मुतवाज़न और ताकतवर हल फराहम करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये आपका माइंड फ्रेश हो या आपका माइंड ओल्ड हो, मायने नहीं रखता। आपके माइंड में जो आइडियाज़ हैं ना, वो मायने रखते हैं। यानी कि आपका वे ऑफ लर्निंग और आइडियाज़ तभी आएंगे जब आपका वे ऑफ लर्निंग और वे ऑफ थिंकिंग मजबूत होगा। तो इस चीज़ को आप अपनी मजबूत करें, क्योंकि ये आगे चल के आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास करके स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनका माइंड अभी बहुत फ्रेश है। अगर वो चाहते हैं और उनके फ्यूचर के लिए कोई चीज़ अगर ज़रूरी है, तो जितना जल्दी हो सके वो उसको गेन करें, वो उसको सीखें। क्यों? क्योंकि उसका माइंड अभी फ्रेश है, वो जो सीखेगा वो उसके माइंड में स्टोर बहुत अच्छी तरह से होगा। आगे चलकर अगर वो यही चीज़ फिर से सीखे, जब सीख तो जाएगा, पर वैसी बात नहीं रहेगी जो बात उसको फ्रेश माइंड में सीखने की लिए आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ मज़ीद शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़, ताकि आपको मज़ीद मालूमातें और ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल सकें। और कमेंट्स में मुझे ये लाजमी बताएं कि आप अपनी ज़िंदगी में ताज़े और पुराने दिमाग का तवाज़ुन कैसे बरकरार रखते हैं, आप क्या करते हैं आइडियाज़ के लिए कि आपके आइडियाज़ और अच्छे होते रहें। और इंतज़ार करें हमारी न्यू वीडियो का। तब तक के लिए ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।